ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں انڈیا چاند پر خلائی مشن اتارنے والا دنیا کا چوتھا اور ساؤتھ پول پر پہنچنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انڈین ٹیکنالوجی کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس لینڈنگ کی علامتی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ اس لینڈنگ کے ساتھ ہی انڈیا عالمی سطح پر خود کو ایک ٹیکنالوجیکل طاقت کے طور پر منوانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کے میڈیا پر یہ خبر شاہ سرخی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، جس سے بین الاقوامی سطح پر انڈیا کے سافٹ امیج کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کی نظریں ابھی چندریان 3 پر تھی کہ انڈیا نے سورج کی جانب بھی اپنا پہلا مشن لانچ کر کے دنیا کو حیران کر دیا، جسے آدتیہ L1 مشن کا نام دیا گیا ہے۔ اور اب انڈیا کو تیسری دنیا کے ایک غریب ملک کی حیثیت سے نہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اہم کھلاڑی کی حیثیت سے دیکھا جانے لگا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ انڈیا پہلے بھی مریخ پر منگلیان نامی ایک خلائی جہاز بھیج چکا ہے، جو 2014 سے مریخ کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ انڈیا کے مشن صرف یہی تک نہیں ہے، بلکہ 2024 میں پوری دنیا کو چونکا دینے والا انڈیا کا ایک اور نیا مشن منظر عام پر آنے والا ہے۔ جی ہاں، چندریان مشن کی کامیابی کے بعد بھارتی سائنسدان اب سمندر کی گہرائیوں میں جا کر تحقیق کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت کی جانب سے پروجیکٹ سمندریان کے تحت 3 افراد کو زیر آب 6000 میٹر گہرائی میں بھیجا جائے گا، جس کے لیے ایک خصوصی آبدوز تیار کی جا رہی ہے۔ اس مشن کا مقصد سمندر کی گہرائی میں موجود دھاتوں جیسے کوبالٹ، نکل اور مینگنیز کو تلاش کرنا ہے، جبکہ سمندری ماحول کی جانچ پڑتال بھی کی جائے گی۔ اس آبدوز کو میٹسیا 6000 کا نام دیا گیا ہے اور اس کی تیاری لگ بھگ 2 سال سے جاری ہے۔ اس آبدوز کی پہلی آزمائش کا مرحلہ چنائی کے ساحل کے قریب خلیج بنگال میں 2024 کے شروع میں کیا جائے گا۔ یہ ٹائٹن آبدوز کی طرح کی آبدوز ہوگی، جسے خصوصی طور پر سمندر کی گہرائی میں انسانی مشنز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ٹائٹن وہ آبدوز ہے جو جون 2023 میں بحر اوقیانوس میں ٹائٹینک کے ملبے کی جانب جاتے ہوئے تباہ ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے بھارتی سائنسدان میٹسیا 6000 کے ڈیزائن کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوشن ٹیکنالوجی کے سائنسدان اس آبدوز کو تیار کر رہے ہیں اور اس کے ڈیزائن، میٹیریل، آزمائشی مراحل اور اسٹینڈرڈ پروٹوکول طے کریں گے۔ بھارتی وزارت ارتھ سائنسز کے سیکرٹری ایم روی چندرن نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ سمندریان مشن پر کام جاری ہے اور اس کی آزمائش 2024 کے پہلے ہفتے کے دوران سمندر کی 500 میٹر گہرائی میں کی جائے گی۔ اس آبدوز کی تصویر اور دیگر تفصیلات بھارت کے وزیر ارتھ سائنسز کرن نے ایک ایکس پوسٹ میں شیئر کی تھی۔ یہ پروجیکٹ 2026 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت امریکہ، روس، جاپان، فرانس اور چین ایسے ممالک ہیں جو اس طرح کے مشن سمندر کی گہرائی میں بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ NIOT کے ڈائریکٹر JA رام داس نے بتایا کہ اس آبدوز میں 3 افراد سفر کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آبدوز کو 80 ملی میٹر موٹی ٹائٹینیم کی چادر سے تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور وہ 6000 میٹر گہرائی میں سمندر کی سطح سے 600 گنا زیادہ دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ آبدوز ایک وقت میں 12 سے 16 گھنٹے سفر کر سکے گی، جبکہ اس میں 96 گھنٹے کے لیے آکسیجن کی سپلائی موجود ہوگی۔ تو ناظرین، انڈیا کے ان تمام مشن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انڈیا کس طرح ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یاد رہے، انڈیا اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن چکی ہے، اور اگر یہ مشنز کامیاب ہو جاتے ہیں تو آنے والے سالوں میں انڈیا امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن جائے گا۔ اور سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ انڈیا یہ تمام مشنز انتہائی کم بجٹ میں کر رہا ہے۔ جیسے اگر ہم چندریان 3 مشن کی بات کریں تو انڈیا نے یہ کام صرف $7.5 کروڑ میں انجام دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے پر دوسرے ملکوں کے اسی قسم کے پروگرام کئی گنا زیادہ مہنگے رہے ہیں۔ ایکس یعنی سابق ٹویٹر پر ایک پوسٹ بہت وائرل ہوئی ہے جس پر ایلون مسک نے بھی تبصرہ کیا۔ اس پوسٹ میں کہا گیا تھا کہ ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم انٹرسٹیلر پر $16.5 کروڑ خرچ آیا تھا، جبکہ انڈیا اس سے کہیں کم لاگت میں چاند پر مشن اتارنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ناسا کے فراہم کردہ ڈیٹا کے مطابق 1958 سے لے کر آج تک چاند پر 70 مشن بھیجے جا چکے ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ یعنی 41 ناکام رہے۔ پہلے 42 سال تک چاند کے مشنز پر صرف امریکہ اور روس کی اجارہ داری رہی، مگر پھر 1990 میں جاپان نے ہتن نامی مشن بھیج کر اس فہرست میں اپنا نام لکھوا لیا۔ اس کے بعد یورپی یونین نے بھی چاند پر مشن بھیجے۔ انڈیا کا ایک اور مشن چندریان 2 2019 میں بھیجا گیا تھا، مگر وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ اس کے علاوہ 21 اگست کو چین کا لونا 25 خلائی جہاز پہ قابو ہو کر چاند کی سطح سے ٹکرایا اور تباہ ہو گیا۔ روسی اخبار کے مطابق اس مشن پر $13.5 کروڑ خرچ آیا تھا۔
इसी तरह अमेरिका के चांद के मिशंस भी इंडिया के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के चांद पर इंसान उतारने के मिशन आर्टेमिस की कुल लागत 93 अरब डॉलर है। अलबत्ता ये मिशन चंद्रयान के मुकाबले पर कहीं ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि इसमें इंसानों को चांद पर उतारना शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले से ही इंडिया की प्राइवेट खलाई सनत की तशहीर शुरू कर दी है और दुनिया भर को इसमें सरमायाकारी की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। इस तजवीज़ में बुनियादी कशिश ये है कि इंडिया के खलाई प्रोग्राम की लागत मगरबी मुल्कों के मुकाबले पर बहुत कम है, जो इस प्रोग्राम की मार्केटिंग में अहम किरदार अदा कर सकती है। मुस्तकबिल में अगर चांद पर कानकुनी या सियाहत शुरू हो जाए तो इंडिया इसमें अहम प्लेयर साबित हो सकता है। इसके अलावा कई मुल्क ऐसे हैं जो खलाई प्रोग्रामों में दिलचस्पी रखते हैं और इनके पास सरमाया भी है मगर टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया इन्हें भी सस्ती सर्विसेज फ्राहम कर सकता है और यूं इंडिया की मैशियत में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा। खैर, ये तो बात थी सिर्फ एक मिशन की। ज़रा सोचे कि अगर इंडिया का आदित्य L1 मिशन और समुद्रयान प्रोजेक्ट भी कामयाबी हासिल कर लेता है तो इंडिया की GDP में किस कदर इजाफा होगा और यूं इंडिया सब ममालिक को पीछे छोड़ता हुआ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।